بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ بی ایس لاء کے کورس میں کرمنالوجی کے نام سے جو سبجیکٹ ہے، تو آج ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے. تو سب سے پہلے کرمنالوجی کو ہم اگر ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو اس کے میننگ بنتے ہیں علم الجرائم، اور اس کی شارٹ سی ڈیفینیشن کہ اٹ از آلسو کالڈ ایز کرمنل لاء وین میکس اپلیکیبل. کرمنالوجی اس کو اس وقت کہیں گے جب ہم اس کی اسٹڈی کر رہے ہوں گے، لیکن جب یہ گراؤنڈ پہ آ جائے گا، جب اس کو نافذ کیا جائے گا، تو پھر اس کو کرمنل لاء یعنی قانون فوجداری کے نام سے جانا جائے گا. اٹ از اے سائنس وچ ڈیلز ود دی کرائمز اینڈ کرمنلز. یہ ایک ایسا علم ہے جس میں کہ جرم اور مجرموں سے ڈیل کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کا انٹروڈکشن دیکھیں تو اٹ از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف نیچر، ایکسٹینٹ، مینجمنٹ، کازز، کنٹرول، کانسیکوینسز، پریونشنز آف دا کرمنل بیہیویئرز آف مین کائنڈ وچ انکلوڈز انڈیویژولز اینڈ سوسائٹی ایز ویل. کہ جرم کی فطرت کیسی ہوتی ہے، جرم کا ایکسٹینٹ کہاں تک جاتا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، جرم کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے، جرم کو مینیج کس طرح کیا جاتا ہے، جرم کی انتظام و انصرام کیسے ہوتے ہیں، اور پھر اس جرم کے ہونے کے نتیجے میں آخر میں رزلٹس کیا آتے ہیں، اور جو رزلٹس آتے ہیں وہ اچھے نہیں آتے، تو لہٰذا اس مجرمانہ رویے کو کیسے کنٹرول کیا جانا چاہیے، اس کے بارے میں جو کرمنالوجی ہے وہ ہمیں معلومات دیتی ہے، جو کہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دیکھتے جائیں گے. اور اس میں سوسائٹی میں بھی ایز اے سیگمنٹ آف سوسائٹی بھی کرمنلز ہو سکتے ہیں اور انڈیویژولز بھی کرمنلز ہو سکتے ہیں. اگر ہم کرمنالوجی کو دیکھیں تو جس طرح باقی دوسری سائنسز ہیں وہ ڈفرینٹ برانچز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں، تو اسی طرح کرمنالوجی بھی ڈفرینٹ برانچز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو ایک لسٹ ہمیں ملتی ہے جس میں پینالوجی، بایو کرمنالوجی، فیمنسٹ کرمنالوجی اور کرمنلسٹکس وغیرہ ہمیں ملتے ہیں. پینالوجی سے مراد وہ والی اسٹڈی جس میں کہ پنشمنٹ اینڈ جیل سسٹم کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. بایو کرمنالوجی سے دا اسٹڈی آف دا ہیومن کرمنل بیہیویئر، کیونکہ انسان کو جرم کروانے والا یا جرم سے روکنے والا اس کا رویہ ہوتا ہے. اور ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ all the actus which are followed by mens rea creates the offense. تو جب تک ایک جسمانی حرکت کے پیچھے ذہنی سوچ نہیں ہوگی اور بالخصوص مجرمانہ سوچ نہیں ہوگی تو جرم نہیں ہو سکتا. تو یہ مجرمانہ سوچ کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہے، کیوں آتی ہے، اور پھر اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس مجرمانہ سوچ کے کیا نقصانات ہوتے ہیں جو کہ معاشرے پر پڑتے ہیں، کو بایو کرمنالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. فیمنسٹ کرمنالوجی دا اسٹڈی آف دا فیمیل کرمنل بیہیویئر، کیونکہ دنیا میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ جرائم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. یہ کیوں خواتین جرم کی طرف آتی جا رہی ہیں، اس موضوع کو فیمنسٹ کرمنالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. کرمنلسٹکس دا اسٹڈی آف دا کرمنل کرائم ڈیٹیکشن، کہ جرم کو کس طرح معلوم کیا جائے گا، وہ کرمنلسٹکس میں پڑھا جاتا ہے. اگر ہم کرائم کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تقریباً 200 سے 250 سال پیچھے کے ٹریسز ہمیں ملتے ہیں. اور کلاسیکل اسکول آف دی پنشمنٹس کے تحت اگر ہم دیکھیں تو کرمنلز کو سزائیں دی جاتی تھیں تاکہ ان سے یہ جرم کی جو لذت ہے وہ کم کی جائے. لیکن 19th سینچری میں جو پازیٹیو اور نیو تھیوریز انٹروڈیوس ہوئیں ان میں کیسیرے لمبروزو کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، جو کہ ایک اٹالین کرمنل ایکسپرٹ تھا، جورسٹ تھا. اس نے بتایا کہ، اور اس کی بہت ساری تھیریز ہیں پینالوجی پر بھی، کہ کرمنل آر ناٹ بورن کرمنل، ورلڈز انوائرمنٹ اینڈ دا پیپلز کنڈکٹ میک دیم کرمنل. جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ صرف جسمانی حرکت، صرف ایکٹس ریا کوئی کافی جرم نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ مینز ریا نہ ہو جائے.
تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کے حالات ہیں اور لوگوں کے رویے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کی سوچ کو مجرمانہ بنا دیتے ہیں. بہرحال science of the genetics was used to determine the criminal behavior linked with the family, population and crime. دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق کس خاندان سے ہے, کس علاقے سے ہے, اور اس کی وجہ سے تو کہیں یہ جرم میں زیادہ آگے نہیں ہو گیا. پھر اگر کرمنالوجی کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن کی جائے تو ہمیں اس کی 3 ڈفرینٹ کلاسز نظر آتی ہیں, جس میں سب سے پہلا انفریکشن ہے. انفریکشن کا اگر مطلب دیکھا جائے تو خلاف ورزی کو کہتے ہیں. دی پیٹی offenses اور violations of the administration, municipal codes, jurisdictions, traffic rules in many states, it is not considered as crime and punishable with the incarcerations. بہت سارے ممالک میں یہ بہت چھوٹے جرم گردانے جاتے ہیں اور ان کو چھوٹی موٹی سزاؤں یا چھوٹے موٹے جرمانوں سے معاف کر دیا جاتا ہے. مس ڈیمینر, اگر مس ڈیمینر کا مطلب دیکھیں تو ایک نامناسب رویہ. دا مس ڈیمینر آر دی کرمنل اوفینسز بٹ آر لیس ہینیس دین فیلنی. مس ڈیمینر کو اگر ہم کلاسیفیکیشن لسٹ میں دیکھیں تو یہ انفریکشن سے بڑا جرم ہے لیکن فیلنی سے کم ہے. فیلنی ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے اور انفریکشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ شارٹ پیٹی نیچر آف اوفینسز کو کہتے ہیں. مس ڈیمینر اس سے تھوڑا بڑا جرم ہوتا ہے جس میں کیا سچ اوفینسز یا کرائمز آر کنسیڈرڈ ایز لیس سیریس کرائمز ایز دیئر پنشمنٹ از آلسو ناٹ سو ہائی. اس میں بہت بڑی سزائیں نہیں دی جاتی. اور اگزامپل کے طور پر مس ڈیمینر میں تھیفٹ ہے, پراسٹیٹیوشن, پبلک انٹاکسیکیشن, اسالٹ, ٹریسپاس, ریکلیس ڈرائیونگ وغیرہ وغیرہ, یا وینڈلزم, کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچانا. تو یہ ہیں تو جرائم لیکن یہ ہے کہ فیلنی سے کم. تو فیلنی لاسٹ جو ہمارے پاس کلاسیفیکیشن آتی ہے کرائم کی, دیٹ از دا فیلنی. فیلنی دی موسٹ سیریس اینڈ ہینیس کرائم آر نون ایز felony. The most serious and heinous crimes are known as felony. They are classified as first degree crimes. Felony crimes include terrorism, treason, murder, rape, robbery, burglary, kidnapping, etc. تو جو سب سے سنگین جرائم ہیں اور ان کو اگر جرائم کی جو بائیفرکیشن ہے, جرائم کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس میں رکھا جائے تو یہ فرسٹ ڈگری کرائمز کے طور پر آتے ہیں. لہٰذا یہ سب سے سنگین جرائم ہیں اور ان کی سزائیں بھی سب سے سخت ہوتی ہیں. یہاں ہم یہ جان چکے کہ کرمنالوجی یعنی کہ علم الجرائم کیا ہے. اس کے بعد جو برانچز آف کرمنالوجی ہیں ان کا مطالعہ ہم نے کیا. پھر ہسٹری آف کرمنالوجی کو دیکھا اور لاسٹ پر ہم نے کلاسیفیکیشن آف دی کرائمز کو پڑھا. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے کافی فروٹفل ہوگا, آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ کسی نئے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.